بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہم ایک حساس سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مصنوعی حمل کے طریقے ممنوع ہیں؟ کیا شوہر کا منی اور بیوی کا بیضہ دوسری بیوی کے رحم میں ڈالنا جائز ہے؟ فرٹیلائزیشن کا یہ طریقہ، شوہر کے لطفہ کے ساتھ انڈے کو دوسری بیوی کے رحم میں ڈالنا، ایک ایسا طریقہ ہے جو اسلامی تعلیمات کی روح سے جائز نہیں ہے اور بہت سے علماء کے نزدیک یہ حرام ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم سے تعلق رکھنے والی اسلامی فقہ کونسل کی طرف سے اور مسلم ورلڈ لیگ سے تعلق رکھنے والی اسلامی فقہ کونسل کی طرف سے اس بارے میں 2 بیانات جاری کیے گئے، جو پہلے یہ سمجھتی تھی کہ یہ طریقہ جائز ہے، پھر اس قول کو واپس لے لیا۔ ان 2 بیانات میں جن باتوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے کچھ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، اسلامی تعاون تنظیم سابقہ اسلامی کانفرنس تنظیم سے تعلق رکھنے والی فقہ کونسل کا بیان۔ اسلامی فقہ کونسل کا اجلاس جو 8 سے 13 صفر اکتوبر 1986 کو منتخب ہوا، مصنوعی حمل ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے مسئلے کا جائزہ لینے کے بعد پیش کی گئی تحقیق کا مطالعہ کرنے اور ماہرین اور ڈاکٹروں کی طرف سے دی گئی وضاحتوں کو سننے کے بعد اور اس معاملے پر بحث کرنے کے بعد کونسل نے طے کیا کہ مصنوعی حمل کے جو طریقے اس وقت مشہور ہیں وہ 7 ہیں۔ نمبر 1، فرٹیلائزیشن شوہر سے اس لیے گئے نطفہ اور اس عورت سے لیے گئے انڈے کے درمیان ہوتی ہے جو اس کی بیوی نہیں ہے، پھر جنین کو بیوی کے رحم میں لگایا جاتا ہے۔ نمبر 2، فرٹیلائزیشن ایک ایسے مرد کے سپرم کے درمیان ہوتی ہے جو شوہر نہیں ہے اور بیوی سے لیا گیا انڈا، پھر اس ایمبریو کو بیوی کے رحم میں پیوند کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، جوڑے کی منی اور انڈے کے درمیان ہوتی ہے، پھر جنین کو ایک عورت کے بچہ دانے میں لگایا جاتا ہے جو رضاکارانہ طور پر اسے برداشت کرتی ہے۔ نمبر 4، مرد کے نطفہ اور عورت کے انڈے کے درمیان بیرونی طور پر ہوتی ہے، شادی شدہ جوڑے کی نہیں، اور جنین کو بیوی کے رحم میں پیوند کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، شوہر کے نطفہ اور بیوی کے بیضے کے درمیان بیرونی طور پر ہوتی ہے، پھر دوسری بیوی کے رحم میں ایمبریو لگایا جاتا ہے۔ شوہر سے نطفہ لیا جاتا ہے اور اس کی بیوی سے انڈا لیا جاتا ہے اور بیرونی طور پر ہوتی ہے، پھر اس ایمبریو کو بیوی کے رحم میں پیوند کیا جاتا ہے۔ نمبر 7، شوہر سے نطفہ لیا جاتا ہے اور اسے بیوی کے انتظام نہانی یا بچہ دانی میں صحیح جگہ پر انجیکشن لگایا جاتا ہے تاکہ اندرونی طور پر فرٹیلائزیشن ہو سکے۔ کونسل نے طے کیا کہ پہلے 5 طریقے اسلامی تعلیمات کی روح سے تمام حرام ہیں اور ان پر مکمل پابندی عائد کی جائے گی، اس لیے کہ ان پر عمل کیا جاتا ہے یا ان کے نتیجے میں نسل کے اختلاف اور بچے کی حقیقی ماں سے پرورش نہ ہونے کی وجہ سے اور دیگر امور جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ 6 اور 7ویں طریقوں کے بارے میں کونسل کا خیال ہے کہ ضرورت کی صورت میں ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ اس بات کی تفصیل کرتے ہوئے کہ تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے۔ مجلہ الجمعہ۔ نمبر 2، مسلم ورلڈ لیگ سے تعلق رکھنے والی اسلامی فقہ کونسل کا بیان۔ الحمدللہ اور درود و سلام ہو ہمارے آقا اور مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ آگے بڑھنے کے لیے اسلامی فقہ کونسل نے اپنے 8ویں اجلاس میں مسلم ورلڈ لیگ کے صدر دفتر مکہ مکرمہ میں ہفتہ 28 ربیع الاخر تا پیر 7 جمادی الاول 19 سے لے کر 28 جنوری 1985 کو منعقد کیا۔ اس کے بعد اراکین کی طرف سے ظاہر کیے گئے خدشات کا جائزہ لیا گیا کہ کونسل نے 5ویں بیان کے دوسری شق میں مصنوعی حمل اور ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ساتھ کیا کرنے کی اجازت دی ہے۔
جو کہ 11 سے 16 ربیع الاول منعقد ہونے والے اپنے 7ویں اجلاس کے دوران جاری کیا گیا۔ بالآخر جس کا متن یہ تھا، 7 طریقے کے بارے میں جس میں شادی شدہ جوڑے سے سپرم اور انڈا لیا جاتا ہے اور لیبارٹری میں فرٹیلائزیشن کے بعد فرٹیلائزڈ بیضہ اس شوہر کی دوسری بیوی کے رحم میں پیوند کیا جاتا ہے کیونکہ وہ رضاکارانہ طور پر اسے لے جاتی ہے۔ اس کے شریک بیوی کے لیے حمل جس کا بیسٹر ہوا ہے، کونسل کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ضرورت کی صورت میں جائز ہے، ان عمومی شرائط کے مطابق جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری بیوی جس کے رحم میں پہلی بیوی کا فرٹیلائزڈ انڈا لگایا گیا ہے، انڈے کی پیوند کاری کے بعد اس کے رحم کے بند ہونے سے پہلے حاملہ ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے شوہر نے اس وقت کے ساتھ ہمت کی جب فرٹیلائزر انڈا لگایا گیا تھا، اور وہ اس جڑواں بچوں کو جنم دے سکتی ہے اور یہ نہیں جان سکتی کہ کون سا فرٹیلائزر انڈے سے آیا ہے اور جو اس کے شوہر کے ساتھ جمع کے نتیجے میں ہوا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ معلوم نہیں ہو سکے گا کہ کون سی جڑواں بچوں کی ماں ہے۔ مزید برآں 2 جنین میں سے ایک حمل کے ابتدائی مراحل میں مر سکتا ہے اور دوسرے کی پیدائش کے علاوہ اسے باہر نہیں نکالا جا سکتا، اور یہ بھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ زندہ بچ جانے والا بچہ فرٹیلائزڈ انڈے سے پروان چڑھا ہو یا حمل سے جس کے نتیجے میں شوہر اس کے ساتھ جمع کر رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں نسب کے احتیاط کی جائے گی اور معلوم نہیں ہوگا کہ دونوں میں سے کسی ایک کے بچے کی حقیقی ماں کون ہے، اور اس سے متعلقہ حکام متاثر ہوں گے، اور یہ سب اس بات کی حکم دیتے ہیں کہ کونسل کو مذکور کیس کے بارے میں اپنا فیصلہ واپس لے لینا چاہیے۔ تو دوستو، اس کی بنیاد پر شوہر کا نطفہ اور بیوی کا بیضہ لے کر اس مرکب کی شوہر کی دوسری بیوی کے رحم میں ڈالنا جائز نہیں ہے۔ تو دوستو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔